اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ عز و جل جمعۃ المبارک کی پیاری مقدس ساعتیں ہیں، روشن پر نور صبحوں میں یہ سلسلہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مبارکہ پر کیا جائے گا۔ آپ آج سلسلے میں جان سکیں گے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا عظیم شان تھی، کیا مرتبہ تھا۔ آپ عالم مدینہ ہیں، آپ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہیں۔ یہ سارا انٹروڈکشن بالکل انٹرو میں ہی، بالکل ابتدا میں ہی آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور جو کچھ بیان کیا جائے گا وہ انشاءاللہ آپ ضرور سماعت فرمائیں گے۔ ابتدا میں ہی یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ بندھے رہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت کے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، اور مقتداؤں کی کیا شان ہوتی ہے، کیا ادائیں ہوتی ہیں، کیا ان کی عظمتیں ہوتی ہیں، اور کس طرح یہ عاشق مدینہ ہوتے ہیں، عاشق شمع رسالت ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی کیونکہ ان کو امامت ملی ہوتی ہے، امتیوں کی امامت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی پیشوائی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا اپنا کیا انداز ہوتا ہے، خود سنت رسول سے کس قدر محبت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل تمام ہی باتیں کوشش کر کے ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ جو ہمارے اسکرین پر، اپنی اسکرین پر سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی نعت ہو، سنی ہو، بڑا دل چاہ رہا ہو کہ عشق رسول میں یہ نعت سنوں، یہ نعت سن کر مچل جاؤں، کبھی عشق بہانے کا دل کرے، تو الحمدللہ عز و جل مبلغ، قاری، نعت خواں ہمارے خلیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی فرمائشیں بھی پوری کریں گے۔ روحانی علاج اور طبی علاج کے حوالے سے اگر کچھ معلومات چاہیے ہوں تو انشاءاللہ اپنے حکیمانہ مشوروں سے بھی نوازیں گے۔ اس کے علاوہ مبلغ دعوت اسلامی مولانا راشد مدنی اور ہمارے احمد رضا مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ انشاءاللہ عز و جل امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ پر مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ آئیے بلا تاخیر سلسلے میں تلاوت قرآن مجید شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان کے رخ روشن کا بیان قرآن کریم میں ہے، ان کی زلفوں کا بیان قرآن کریم میں ہے، ان کے کیا کیا فضائل و مراتب ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات میں مراتب میں اضافے ہی کرتے چلی جا رہی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سارے عالم کو کہا جاتا ہے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تمام عالم محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا بیان کی جا رہی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سائل آپ کی بارگاہ میں آئے، کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، محروم نہیں لٹانا۔ امام اہل سنت بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، ان کے در کے گدا سر پہ تاج انا، ہم فقیروں کی پہچان سب سے الگ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ امام حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے۔ یہ بڑی عظمت والی بارگاہ ہے، بڑی شان والی بارگاہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت بہت اور بہت بلند ہے۔ غلامان مصطفیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں بھی منائی ہیں، اور ابھی بھی بڑی مسرتوں اور بڑی
کیفیتوں بھرے لمحات ہیں، بڑی اچھی اور عمدہ کیفیت ہو رہی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے. نعت رسول مقبول انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. اس سے پہلے ایک شعر عرض کرتا ہوں. فرمایا گیا محمد ذکرہ روح لانفسنا. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم شان والے ہیں کہ ان کا ذکر ہمارے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے. محمد شکرہ فرد علی الامم. محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم شان والے ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کرنا امتوں پر فرض ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کرنا ہر شخص اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، لیکن امام اہل سنت نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. لیکن پھر یہ خیال آتا ہے کہ چل لکھا لائیں ثناخانوں میں چہرہ تیرا، پھر خامہ اٹھتا ہے، پھر قلم اٹھتا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بقدر استطاعت مدحت بیان کرتا ہے. بلا تاخیر سلسلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں خلیل بھائی کی طرف. خلیل بھائی کیا سنائیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت ہی پیارا کلام ہے. تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار. سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، اس کے کچھ اشعار انشاءاللہ. کیا شان. آمین. حصول ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئیے مل کر کلام میں شامل ہوتے ہیں. مل کر درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری تمنا ہے تو درود پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں. تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں. تم ہی تو ایک آس ہو، تم ہی تو ایک آس
آس ہو تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں روح نہ کیوں ہو مضطرب روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں خاک ایسی زندگی خاک ایسی زندگی وہ کہیں اور ہم کہیں ہے اسی زیست میں مزہ ہے اسی زیست میں مزہ جو ہو دیار یار میں تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں دل میں جو آ کر تم رہو دل میں جو آ کر تم رہو سینے میں تم اگر بسو پھر ہو وہی چہل پہل پھر ہو وہی چہل پہل اجڑے ہوئے دیار میں پھر ہو وہی چہل پہل اجڑے ہوئے دیار میں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ان کے جو ہم غلام تھے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھر
پھرا ان سے پھرے جہاں پھرا کمی وقار میں ان سے پھرے جہاں پھرا ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں قبر کی سونی رات ہے قبر کی سونی رات ہے کوئی ناس پاس ہے ایک تیرے دم کی آس 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 ہے قلب سیاہ کار میں فیض نے تیرے یا نبی فیض نے تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سے کیا ورنہ دھرا ہوا تھا کیا ورنہ دھرا ہوا تھا کیا مٹھی بھر سے غبار میں تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں سالک روسیا کم سالک روسیا کم دعوی عشق مصطفیٰ پائے جو خدمت بلال پائے جو خدمت بلال آئے کسی شمار میں پائے جو خدمت بلال آئے کسی شمار میں تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں اللہ اکبر اللہ اکبر آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس اور بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود ہمیں یہ آسرا کافی ہے یہ آسرا بس ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدح خانوں کی بھی کیا بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں اور پھر اپنی کم مائگی کا بھی اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو
بہت بلند شان والے ہیں، ہم کیا اور ہمارے جیسے کتنے ہی لوگ، ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، حضور کے فضائل کا اعتراف کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو، کمالات کو، لیکن اس بات کا بالکل اعتراف ہے کہ مجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم کو نہ بھولے تھے، نہ بھولے ہیں، نہ بھولیں گے، وہ انشاءاللہ ہمیں یاد رکھیں گے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اپنے دل کو بھی آباد کریں اور اپنی زبانوں کو بھی تر رکھیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہنا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پروان چڑھاتا ہے، اور وہ ہستیاں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتی رہیں اور خلق کی پیشوا اور امام ہو گئی، انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو آج ہمارا موضوع سخن ہے۔ ان کی سیرت پر انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول شامل کریں گے۔ ان کو کیسا پیار تھا حضور سے، کیسا لگاؤ تھا حضور سے، کیسی محبت تھی، اور کس طرح مدینہ منورہ کا یہ احترام کیا کرتے تھے، انشاءاللہ عز و جل تمام ہی باتوں کو سلسلوں میں شامل کریں گے۔ ابتداً بڑھتے ہیں ہم راشد مدنی بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ کیا مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے تعارف میں بھی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کی ایک جھلک ناظرین کے سامنے پیش کی، اور خلیل بھائی نے جو کلام پڑھا اس میں ایک شعر تھا جس کا خلاصہ مفہوم تھا کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو غلام اور خادم بنتا ہے وہ پھر کائنات کی مخلوق کی پیشوائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بالکل امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا اور آپ کا جو مقام و مرتبہ تھا اس کی پوری جھلک الحمدللہ مفتی صاحب کے کلام میں موجود تھی۔ خالد بھائی، اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو کئی علماء گزرے ہیں جنہوں نے تفسیر پر، حدیث پر، فقہ پر، مختلف علوم شرعیہ پر کام کیا، خدمات سر انجام دیں اور دین کو آگے بڑھایا، لیکن ہر عالم کے نام کے شروع میں امام نہیں لکھا جاتا۔ ویسے ہمارے عرف میں تو جو مسجد کا مصلی سنبھالتا ہے، امامت صغریٰ کے منصب پر فائز ہوتا ہے، اسے امام کہا جاتا ہے، لیکن علمی دنیا میں امام ہر عالم کو نہیں کہا جاتا۔ امام بندہ کب بنتا ہے؟ جب رب تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم شامل ہو، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصی شفقتیں اور عنایتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ علوم شرعیہ میں بندے کو مہارت تامہ عطا فرمائے کہ وہ حدیث میں، فقہ میں، دیگر علوم شرعیہ میں ایک امامت کا درجہ لیتا ہے، تو پھر ساری مخلوق بشمول علماء کے، اہل علم کے، اسے امام کا خطاب دیتے ہیں، اور یہ ائمہ کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن انہی میں حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا منصب عطا فرمایا جس کو منصب اجتہاد کہا جاتا ہے۔ علم قرآن میں، علم حدیث میں، علم فقہ میں، علم تفسیر میں، تمام علوم میں جب بندہ مہارت تامہ کے درجے پر پہنچتا ہے اور ایک خصوصی مقام و مرتبے پر فائز ہوتا ہے جسے مقام اجتہاد کہا جاتا ہے، یہ ایسا مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ پھر مخلوق قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، اللہ رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے مجتہد کے قول کو دلیل بناتے ہیں، اور مجتہد کے قول، اس کی تشریحات کو پیش نظر رکھ کر قرآن و حدیث کو سمجھ کر قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ اگر کسی امام کی تقلید کی، کسی مجتہد امام کی، تو معاذ اللہ کیا قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، تو اجتہاد کا مطلب کیا ہے، تقلید کا مطلب کیا ہے کہ قرآن و حدیث یہ علوم کے بحر بے کنار ہیں، ان کا کوئی کنارہ نہیں، بالکل، لیکن اس سمندر سے موتی چننا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو مجتہد اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فضل سے اور اس مہارت اور صلاحیت سے قرآن و حدیث سے علم کے پھول چنتا ہے، علم کے موتی چنتا ہے، اور جو مقلد ہوتا ہے، جو اس مقام پر نہیں پہنچا ہوتا، وہ اس کے قول کو دلیل بناتا ہے۔ تو امام اعظم ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یہ چاروں ائمہ ہوں، ان کی جو تقلید کی جاتی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم جو ہے اللہ رسول کا ہے، حکم کی تعمیل جو ہے اللہ رسول کی ہوگی، لیکن وہ کس انداز میں کرنی ہے، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر یہ مجتہدین کرتے ہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کا درجہ عطا فرمایا، اور صدیاں بیتنے کے باوجود آج بھی دنیا میں کروڑوں مسلمان آپ کی تقلید کرتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صراط مستقیم اور قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے فضل و کمال سے
آپ کو نوازا تھا اور آپ کو کہا جاتا ہے عالم مدینہ. ویسے تو آپ کی بہت سی صفات ہے لیکن آپ کا ایک تعارف بیان کیا جاتا ہے عالم مدینہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ جامع ترمذی کی ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبییض الصحیفہ بمناقب ابی حنیفہ، علامہ سیوطی نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر ایک پوری کتاب لکھی. اگرچہ وہ شافعی تھے، تقلید امام شافعی کی کرتے تھے، لیکن جب محبت کی اور عقیدت اور تعظیم کی بات ہوئی تو امام اعظم ابو حنیفہ حنفیوں کے امام کی فضیلت پر پوری کتاب علامہ سیوطی نے تحریر فرمائی. اس تبییض الصحیفہ میں بھی علامہ سیوطی نے اس حدیث کا حوالہ دیا کہ یہ جو حدیث پاک ہے اس میں اشارہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے. اسی طرح حضرت ابن عیینہ تابعی بزرگ ہیں، سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی فرمایا کہ اس حدیث پاک میں عالم مدینہ سے مراد امام مالک کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. وہ حدیث کیا ہے؟ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب لوگ علم کے لیے لمبے لمبے سفر کریں گے. جب وہ سفر کریں گے فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ، تو وہ مدینے کے عالم کے مقابلے میں کسی کو زیادہ علم والا نہ پائیں گے. اب یہ مدینے کا عالم کون ہے؟ تو محدثین نے اس کی شرح میں لکھا کہ اس سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور آپ کو بڑے فضائل اور مناقب سے نوازا گیا. اسی حدیث پاک کے پیش نظر آپ کو عالم مدینہ کہا جاتا ہے. ساری زندگی مدینے میں رہے، فرض حج کرنے کے بعد مدینے سے نہ نکلے کہ ایسے نہ ہو کہ میں مدینے سے نکلوں اور میرا دم نکل جائے. وہ حدیث پاک ہے نا، سرکار فرماتے ہیں من استطاع ان یموت بالمدینتی فلیمت بہا، کہ جس سے یہ ممکن ہو کہ وہ مدینے ہی میں مرے تو وہ مدینے میں مرے. کیوں؟ فإنی اشفع لمن یموت بہا او کما قال، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی خصوصی شفاعت فرماؤں گا. اس خوف سے آپ باہر نہ نکلتے، مدینے میں ننگے پاؤں آپ رہا کرتے. انشاءاللہ احمد بھائی اس کو بیان بھی کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ مدینے سے آپ کی محبت کیسی تھی. آپ یہ دیکھیں نا راشد بھائی کہ جب کسی عالم کا تذکرہ ہو اور وہ عالم جس کی محبت اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کے دل میں ڈالی ہے، آپ اس کی سیرت میں ایک نمایاں پہلو پائیں گے عشق رسالت کا اور عشق مدینہ کا، کہ یہ مدینے سے محبت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، یا اس کو تھوڑے سا ٹیکنیکل ورڈ میں کہہ لیا جائے تو شعائر اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے محبت کرنے والے. پھر جو ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو آپ علم کے اعتبار سے عالم مدینہ ہیں، عشق کے اعتبار سے عاشق مدینہ ہیں. ساری زندگی مدینے میں رہے تو ساکن مدینہ ہیں، اور جنت البقیع میں آپ نے مدفن پایا تو آپ مدفون مدینہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل و کمالات سے نوازا. آپ علمی اعتبار سے جہاں مجتہد تھے وہاں محدث بھی تھے، یعنی حدیث کے میدان میں بھی آپ کا ایک مقام و مرتبہ اور ایک امامت کا مرتبہ تھا. اور آپ نے حدیث کے عنوان پر ایک پوری کتاب لکھی جو صدیاں بیتنے کے باوجود آج بھی درس نظامی کے نصاب میں رائج ہے اور علماء اس سے فیض لیتے آئے ہیں، موطا امام مالک. جب آپ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی تو آپ کا اخلاص کتنا تھا، للہیت کتنی تھی. نبی پاک علیہ السلام کے دین کی حمایت اور خدمت کے معاملے میں امام عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے امام احمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب المواہب اللدنیہ کی شرح لکھی جسے شرح زرقانی کہا جاتا ہے، اسی طرح امام عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موطا امام مالک کی حدیث کی کتاب کی بھی شرح لکھی، اسے بھی شرح زرقانی کہا جاتا ہے. امام عبد الباقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح زرقانی میں فرماتے ہیں کہ جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موطا امام مالک حدیث کے فن پر کتاب لکھی تو اپنا اخلاص لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا کہ اس کتاب کے مسودے کو، یعنی جب رائٹر کچھ لکھتا ہے تو جو پہلی کاپی ہوتی ہے اسے مسودہ کہا جاتا ہے، آپ نے اس مسودے کو پانی میں ڈال دیا. اب کاغذ کے اوپر سیاہی سے کچھ لکھا ہو، اس پر پانی کا قطرہ گر جائے تو اس کا کیا؟ آج کی بات ہے کہ پرنٹڈ کام آتے ہیں اور وہ پھر اترتے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر پھر بھی پیپر ڈال دیا جائے نا دریا میں یا پانی میں تو اس کا جو حال ہوتا ہے وہ دوبارہ پڑھنے جیسا کم از کم قابل استعمال نہیں رہتا. تو آپ نے پانی میں ڈال دیا اور اب فرمایا کہ اگر اب رب تبارک و تعالیٰ کے فضل پر آپ کو کتنا بھروسہ ہے، کتنا توکل ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسا اخلاص کا آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. آپ نے پانی میں ڈالا پورا مسودہ اور فرمایا کہ اگر اس میں سے ایک ورق بھی گیلا ہو گیا تو مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. یعنی آپ کا اخلاص کیا تھا. اور پھر یہ آپ کی کرامت ظاہر ہوئی کہ پانی میں جانے کے باوجود ایک جو ورق تھا، ایک صفحہ تھا، وہ بھی گیلا نہ ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے اخلاص والے علماء، اللہ کریم ان کے اخلاص کی برکات سے ہم کو بھی نوازے، ہمارے دل میں بھی ان کے صدقے سے اخلاص داخل ہو جائے. اخلاص دراصل ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کی ستھرا یا عمدہ اوصاف میں سے ایک وصف کا نام ہے.
رب العالمین ہمیں عطا فرمائے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص عطا فرما دیتا ہے، چاہے وہ توبہ میں ہو، چاہے رجوع الی اللہ میں ہو، چاہے اس کی نیتوں میں اخلاص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو مقام مرتبہ ایسا عطا فرماتا ہے کہ اس کی باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا رہا ہوتا ہے. اور کئی باتیں الحمدللہ عز و جل علماء کرام کی اور اولیاء عظام کی اس عنوان پر ہمیں مل جائیں گی کہ انہوں نے کوئی عمل کیا، اخلاص کے ساتھ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے گویا ان کے اخلاص پر مہر لگا دی گئی کہ جب ان کا عمل لوگوں کے سامنے پیش ہوا تو پھر ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ ہم نے لوگوں کے لیے کیا ہو تو جناب لوگ داد نہیں دیں گے، پریشان ہو جائیں، لوگ واہ واہ نہیں کریں گے، پریشان ہو جائیں. یہاں واہوائیت چاہنے کا تو معاملہ ہی نہیں تھا، یہاں تو بات یہ تھی کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی گئی، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ واقعی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کا مقرب بن جائے. حضرت زکریا نے جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کا جب تذکرہ آیا تو وہاں بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ یہ طے ہوا کہ ہم اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالتے ہیں، اور جن کی قلم کی انک اس طرف آ گئی کہ جس طرف سے پانی آ رہا ہے وہی حضرت مریم کی کفالت کرے گا. تو ایسے واقعات جو عقل سے ماوراء ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے ان کا ظہور ممکن ہے اور ہوتا رہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد، و اخوانکم، اور تمہارے بہن بھائی. خالد بھائی اگر دیکھیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو تین چیز سے بڑی محبت کرتا ہے. نمبر 1 والدین، نمبر 2 اپنی اولاد، نمبر 3 اپنا مال. ان تین سورہ آل چیزوں سے عمران میں اسی مضمون کو تقریباً بیان کیا گیا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ والانعام والحرث. اس میں یہی باتیں تقریباً بیان ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا ہے. ان میں سے اس کے رشتہ دار بھی ہیں، اس کا مال و اسباب بھی ہے، اس کے رہنے کی جگہ بھی. جی بالکل. تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر تمہیں اللہ اور رسول سے زیادہ پسندیدہ ہیں فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم تم پر نازل فرمائے. تو نبی کریم علیہ السلام سے محبت تو ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہر مسلمان کرتا ہے. اس کے کرنے کا انداز اگرچہ کہ ہر مسلمان میں جدا جدا ہے. کسی نے ایسی محبت کی کہ وہ مسلمانوں کے لیے بنیاد اور امام بن گئے. نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی. جب اولیاء کا ذکر آتا ہے، اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بے مثل و بے مثال ہوتی ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام سے عشق بھی وہ اس طرح کرتے ہیں. لیکن کچھ اولیاء کرام ایسا عشق کرتے ہیں، عشق کی ایسی بنیاد ڈالتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے عشق کی بات آتی ہے تو ان اولیاء کا نام ذہن میں آ جاتا ہے، ان کا نام ذہن میں آ جاتا ہے. بعض کے خصوصی جو اعمال ہیں وہ ذہن میں آ جاتے ہیں. تعظیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو انداز ہیں، آپ کو انداز اپنائیں، آپ کو کسی صحابی کا نام یاد آئے گا کہ یہ فلاں صحابی اس طرح سے کیا کرتے تھے. ایک صحابی تھے، اب میں صرف قصداً صحابی کا نام یہاں ذکر نہیں کر رہا، ایک صحابی تھے کہ جب درخت کے پاس سے گزرا کرتے تو سر نیچے کر کے گزرا کرتے تھے. بالکل بالکل. اب یہاں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، وہاں صحابی کا نام آ جاتا ہے. تو یہ انداز ہیں، عشق کے انداز ہیں، اور ان کو قبول کیا ہے امت نے الحمدللہ. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی پاک علیہ السلام سے ایسا عشق کیا، ایسی مثال قائم کی عشق کی کہ امام العاشقین بن گئے. نبی پاک علیہ السلام سے جو عشق کرنے والے ہیں ان کے امام بن گئے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں بہت سے واقعات ملتے ہیں عشق کے متعلق. نبی پاک علیہ السلام سے آپ کس قدر بے پناہ محبت کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ابو جعفر خلیفہ مسجد نبوی میں، اچھا نبی پاک علیہ السلام سے جو عشق ہے
عشق کے جو آداب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائے. بہت سے آداب، بہت سے عشق کے انداز ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود بیان فرمائے. جیسے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند اپنی آواز نہ کرو. تو ابو جعفر خلیفہ مسجد نبوی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں دوران گفتگو امام مالک کے سامنے آواز بلند کرنے لگے. تو آپ نے فرمایا اے ابو جعفر آواز بلند نہ کرو، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں آواز کو بلند نہ کریں اللہ تعالیٰ نے ان کے مراتب بیان فرمائے، اور جو بلند کرتے ہیں ان کی مذمت بیان فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ کے اس ولی نے قرآن پاک کی آیت بیان کی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے پاس اپنی آواز کو آہستہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. یعنی آداب رسالت سے جو آگاہ ہوگا اور آداب رسالت کی جو بجا آوری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تقوی عطا فرمائے. بالکل بالکل ایک مستفاد اس آیت مبارکہ کا یہ بیان کیا. بالکل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ادب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ آپ نے 17 سال کی عمر ہی میں درس حدیث شروع کر دیا تھا. آپ کی بارگاہ میں جو درس حدیث لینے آیا کرتے وہ احادیث کے صفحات کو اتنی آہستہ ادھر ادھر کرتے کہ کہیں اس سے آواز پیدا نہ ہو. اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ پھر ہمیں گویا کہ عشق کا انداز سکھائیں کہ یہ عشق کا انداز نہیں ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ایک بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے. چونکہ آپ صوفی باصفات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنے والے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنے والے تھے. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ بہت زیادہ عشق کرنے والے ہیں، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس طرح کی کوئی کتاب نہیں لکھی؟ آپ نے جو ہے وہ تقوی پر کوئی کتاب نہیں لکھی، آپ نے ریاضت پر کوئی کتاب نہیں لکھی. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے کتاب البیوع لکھی ہے نا، کتاب البیوع لکھی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ کتاب البیوع، اس سے کس طرح پتا چلے کہ عشق کیا ہے، عبادت کیا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو حلال و حرام کی تمیز ہی نہ رکھے اس کے دل میں تقوی کیا ہے، اس کے دل میں عبادت کیا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عاشق اس قدر عشق کیا کرتے تھے، جیسے ہمارے راشد بھائی نے بیان فرمایا کہ آپ مدینے سے باہر ہجرت مستقل نہ کر کے گئے کہ کہیں میں مدینے سے باہر جاؤں اور مجھے جو ہے وہ موت آ جائے. تو آپ ساکن مدینہ، آپ جو ہے عاشق مدینہ، آپ عاشق امام مدینہ، آپ جو ہے وہ عاشق امام الانبیاء، سارے القابات آپ کے لیے ہیں. آپ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر کہ جس طرح امام مالک نے محبت کی، امام مالک نے عشق کیا، ان کا حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آمین، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جائے نا، اس کا مزہ ہی الگ ہے کہ اس میں ایک جھلک ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کن کے مقتدا ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے. بلکہ امام اہل سنت نے مبارک ارشاد فرمائی نا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اعلیٰ افراد کے امام ہیں. آپ سے تو پوچھا گیا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب ہم مدینے حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ ہم دعا کس طرح مانگیں. کیا مدینہ طیبہ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگیں یا خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر لیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جالیوں کی طرف منہ کر لو کہ اس ذات سے منہ کیوں پھیرتے ہو کہ جو آخرت میں بھی تمہاری شفاعت فرمائیں گے. لہٰذا جب مدینے میں دعا مانگو تو جالیوں کی طرف چہرہ کر لو کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو بارگاہ رسالت میں آ جائیں. تو جب اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد فرما رہا ہے تو بارگاہ رسالت کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگو. بعض لوگوں کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ،
جب ان سے کہا جاتا ہے منافقین، ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ جاؤ، یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کریں گے، تو وہ کیا کرتے؟ لووا رؤوسہم، اپنی گردنیں اکڑا لیتے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی جانب سے پھیر لیا کرتے، اکڑ کا اظہار کیا کرتے۔ تو یہ انداز عاشقوں کا نہیں ہوتا، بلکہ عاشقوں کا انداز وہی ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر منور پر حاضر ہو کر یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں، کیا میں بخشا جاؤں گا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب ان کو کہا جا رہا ہے اٹھو یہاں سے، یہاں قبر پر اس طرح نہ بیٹھو، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ بڑے پیارے انداز میں اس بات کو بیان کیا۔ امام اہل سنت کا بھی شعر پڑھتا ہوں، وسیلہ جو ہے، وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ مقصود رب کی ذات ہے، لیکن رب کی ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو اختیار کرنا یہ ناگزیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے، توحید کس طرح ملی ہمیں؟ قل اے محبوب آپ فرما دیں ہو اللہ احد، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معرفت، اللہ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مصطفیٰ علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے ملی، تو ہماری دعائیں، ہماری التجائیں بھی بارگاہ رب العزت میں اس وسیلے کے ذریعے پہنچیں گی۔ رب تبارک و تعالیٰ وسیلے سے بے نیاز ہے، لیکن ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام کے وسیلے کی حاجت ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ بغیر وسیلے اور سبب کو اختیار کیے بندہ چھت پر نہیں چڑھ سکتا، تو خدا تک کیسے پہنچے گا؟ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ اللہ اکبر، بالکل یہ ہوس بے بسر کی ہے، جس نے عشق رسول کا چشمہ نہیں لگایا ہوا نا، اس کو بے بسر ہی کہیں گے، چاہے وہ کتنا ہی اکھیارا ہو۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ میں محبت بھی عطا فرمائے۔ غالباً خلیل بھائی کوئی شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ خدا کے وہ ہیں خدائی ان کی، رب ان کا مولا وہ سب کے آقا، خدا کے وہ ہیں خدائی ان کی، رب ان کا مولا وہ سب کے آقا، خدا کے وہ ہیں خدا ان کی، خدا کے وہ ہیں خدا ان کی، رب ان کا مولا وہ سب کے آقا، رب ان کا مولا وہ سب کے آقا، نہیں خدا تک، نہیں خدا تک رسائی ان کی، نہیں خدا تک رسائی ان کی، جو ان سے نا آشنا رہے ہیں، نہیں خدا تک رسائی ان کی، جو ان سے ناشنا رہے ہیں۔ یہی بات ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جائیں، دنیا میں بھی مزے ہوں گے، انشاءاللہ آخرت میں بھی ہوں گے۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے تو بارے نیارے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل مزید موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ احمد رضا بھائی کافی دیر سے سما پر ہی اکتفا کیے ہوئے ہیں، صرف سن ہی رہے ہیں، اگر کچھ بیان بھی فرمائیں۔ خالد بھائی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سن کر بھی مطلب لطف آ رہا ہوتا ہے نا، کیا شان ہے آپ، واللہ باللہ تاللہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر سن کر ہی مجھے مزہ آ رہا ہے، الحمدللہ، کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، کیونکہ ہم نے الحمدللہ جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا امیر علیہ سنت شیخ طریقت، تو وہ عاشق مدینہ کے نام سے اس دور میں مشہور ہے، واہ واہ، اور ان کی سیرت جنہوں نے یعنی امیر علیہ سنت نے جن کی سیرت کو فالو کیا
وہ عاشق مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سبحان اللہ. یعنی ہم سے دلیل اگر پوچھی جائے کہ بھائی آپ مدینہ پاک جاتے ہو ننگے پاؤں گھومتے ہو تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس امام مالک دلیل ہے. سبحان اتنے بڑے محدث کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ فقہ حنفی کو لکھنے والے محرر مذہب یعنی فقہ حنفی کو لکھنے والے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر فقہ میں امام اعظم کے شاگرد ہیں تو حدیث میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں. یعنی جو جس کا تذکرہ کیا ہمارے راشد بھائی نے وہ کہ معطا امام مالک انہوں نے لکھی تھی، تو یہ سب سے پہلی حدیث کی باقاعدہ کتاب تھی جو فن حدیث پر مدون کی گئی. اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سن کر امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معطا امام محمد جو ہے وہ لکھی. اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو معطا ہے یہ بھی مشہور ہے، اور آج وہ بھی جو ہے الحمدللہ درس نامی میں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے جامعۃ المدینہ میں پڑھائی جاتی ہے. اب امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے اتنا یہ کافی ہے کہ آپ خود ایک مرتبہ تحدیث نعمت کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا. اب جو اتنی محبت کرے گا کہ مدینہ پاک میں ننگے پاؤں چلنا اور مدینہ کا اتنا ادب، ان کے بارے میں یہاں تک آیا کہ ایک مرتبہ آپ درس حدیث دے رہے 17 سال کی عمر میں، جیسا کہ بیان کیا گیا 17 سال کی عمر میں انہوں نے درس حدیث شروع کر دیا. 17 سال کی عمر، اور ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کون ہے؟ یہ خود بہت بڑے محدث ہیں، یعنی ان کی سیرت کو بیان کرنے والے بڑے بڑے محدثین ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاگردوں میں. تو ایک یہ کھڑے ہوئے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک بات یاد آئی. اتنے بڑے محدث ہیں کہ ایک شخص کو جو جھوٹی حدیثیں گڑا کرتا تھا اس کو سزائے موت حاکم وقت نے دی. تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھے تو مار دو گے لیکن میں نے جو جھوٹی حدیثیں جو ہے وہ یعنی غلط حدیثیں میں نے لوگوں میں پھیلا دی ان کا کیا کرو گے؟ تو حاکم وقت نے کہا کہ اے بدبخت کہ ہمارے پاس عبداللہ ابن مبارک جیسے محدثین موجود ہیں جو تیری جھوٹی حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے بالکل الگ کر کے چھوڑیں. اتنے بڑے محدث عبداللہ ابن مبارک. تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو نے 16 مرتبہ انہیں جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ڈنک مارا. 16 مرتبہ. اور ہم دیکھیں کہ نماز میں بھی اگر ہمارے ساتھ یہ کیفیت ہو ہم مچل جائیں. بچھو کا ڈنک جو ہے جس نے سہا ہو وہی اس کو بتا سکتا ہے، لیکن اس کیفیت کو 16 مرتبہ جو ہے وہ بچھو نے ڈنک مارا اور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے نا یہ پیلا پڑ گیا. لیکن کمال کا ادب کہ آپ نے اٹھنا تو دور کی بات آپ نے اپنا پہلو بھی نہ بدلا. اسی طرح جو ہے وہ درس حدیث جاری رکھا. درس حدیث جب ختم ہوا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کی کہ اے ابو عبداللہ میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے آج آپ کی عجیب کیفیت تھی. تو فرمایا کہ یہی معاملہ ہوا اور میں نے جو ہے تعظیم حدیث کی خاطر جو ہے میں نے رسول اللہ کی حدیث کی تعظیم کی خاطر جو ہے صبر کیا. سبحان اللہ. اب دیکھیں انہوں نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا مرتبہ دیا کہ حدیث جب بیان کرتے تو اس طرح نہیں بیان کرتے کہ جس طرح عام باتوں کو بیان کیا جاتا. باقاعدہ غسل کرتے اور باقاعدہ خوشبو کا اہتمام ہوتا، مسند پر تشریف فرما ہوتے، اس کے بعد بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ احادیث کو بیان کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بخاری شریف ہے جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، تو امام بخاری کی یہ بخاری شریف سے پہلے جو کتاب حدیث کی جو دنیا میں مشہور تھی وہ معطا امام مالک تھی. سبحان حدیث کی ایسی تعظیم کیا کرتے تھے. واہ 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 واہ، کیا شان ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ کتنے محدثین کے آپ امام ہیں. 90 برس کی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمر پائی ہے اور 17 سال کی عمر میں مسند تدریس پر اور مسند افتاء پر آپ براجمان ہو چکے تھے، جلوہ افروز ہو چکے تھے. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں افتاء اور حدیث کے لیے اس وقت تک مسند نشین نہیں ہوا
جب تک کہ 70 علماء کرام و مشائخ اعظام رحمہم اللہ السلام نے میری اہلیت کی گواہی نہیں دے دی. ایسے ہی کوئی منہ اٹھا کر مقتدا نہیں بن جاتا، اور اگر کوئی بننے کی کوشش کرے تو اس کو لوگ قبول بھی نہیں کرتے، کیونکہ قبولیت عامہ اسے نصیب ہوتی ہے جس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور بزرگوں کی تائید بھی حاصل ہوئی. یہ جو آپ نے ماشاءاللہ مدنی پھول دیا، یہ آپ اس دور کے جو طلباء ہیں، جو اہل علم ہیں، ان کو بھی اس میں ترغیب اور رغبت ملے گی کہ کوئی دینی کام کرنا ہے یا منصب اپنانا ہے تو بزرگوں کی دعائیں لی جائیں، بزرگوں سے اجازت لی جائے، فیض و برکت لے کر جب کام کیا جائے گا تو اس کی بات ہی جدا ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو محبت رسول بھی عطا فرمائے، اور یہ جو بزرگوں کے ساتھ وابستہ رہنے والا انداز ہے نا، کہ ان کی تائید ہو، ان کے ساتھ ان کے مشورے سے ان کی اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھیں، ان کے زیر سایہ آگے بڑھیں. الحمدللہ عز و جل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے دعوت اسلامی دنیا بھر میں کام کر رہی ہے، اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ بزرگوں کی کیسی نظر ہے، علماء اہل سنت کی کس قدر تائیدات ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ خود فیضان ہے، اور الحمدللہ عز و جل جب بزرگوں کی تائیدات بھی ساتھ شامل ہوتی جاتی ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خود امیر اہل سنت ہیں، آپ کا فیضان کرم ہے، آپ کا سایہ ہے اپنے مریدوں پر. بالخصوص ہمارے اراکین شورا جو ہیں، یہ سنتوں کی تربیت کے لیے مختلف اسفار بھی فرماتے ہیں، شہر شہر گاؤں گاؤں کریا کریا جاتے ہیں. دراصل بات کیا ہے کہ پیچھے سے کوئی ایک شفقت کرنے والا ہے، کوئی ایک تائید کرنے والا ہے، کوئی ایک محبت دینے والا ہے، جذبہ بڑھانے والا ہے. جب جذبہ بڑھانے والے، پیٹھ تھپکنے والے موجود ہوں تو پھر لوگ کام کو لے کر آگے بڑھتے رہتے ہیں. ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں. بالکل، بول والے میری سرکاروں کے. کافی گفتگو ہوئی، اب مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کچھ شامل کر لیتے ہیں اس سلسلے میں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف آگے بڑھتے ہیں. جی کال دیجیے. سگیتار محمد اشفاق اتاری عرض کر رہا ہوں. کیا بات ہے، خالد بھائی کو پہلی بار میزبانی کرتے ہوئے دیکھا اور بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت پیاری گفتگو اور اشعار بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچائے اور ترقیاں دے، عزتیں دے اور سلسلے کرے ماشاءاللہ. سلمان بھائی کی کمی بھی ہے، سلمان بھائی کدھر چلے گئے یہ بھی بتائیں. اور ماشاءاللہ راشد بھائی، حسنین مدنی بھائی، احمد رضا مدنی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. سلسلے کو آپ نے زینت بخشی ہوئی ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے خلیل بھائی نے تو 4 چاند لگا دیے ہیں. بڑی پیاری آپ نے ایک نعت شریف سنائی، مزہ آ گیا. مزید بھی انشاءاللہ سناتے رہیں گے. آپ سب کو جمعہ بھی مبارک. اور اس وقت میں اس پیارے پیارے لمحے میں، اس پیارے پیارے دن میں سلسلہ کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین اجر عطا فرمائے. خالد بھائی اور سب ٹیم کو اس سلسلہ کرنے کی بہت بہت مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. حوصلہ افزائی کا بہت 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 شکریہ. آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں یقیناً انکریج کرتی ہے، آگے بڑھاتی ہے. دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، الہیت عطا فرمائے. سلمان بھائی مدنی قافلے کے مسافر ہیں، مدنی قافلے میں تشریف لے جا چکے ہیں میری معلومات کے مطابق. اللہ کریم ہمیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی قافلوں میں سفر کرنا ایک تو ہمیں پابند بناتا ہے، نماز کا پابند بناتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا پابند بناتا ہے، اچھی اخلاق و عادات کا پابند بناتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ عرض کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا کہ مدنی قافلے میں سفر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جو کچھ اپریسیشن کی گئی رب العالمین جل وعلا اچھی نیتیں اور اخلاص عطا فرمائے، اور جو کچھ اس میں اخلاص ہے رب العالمین جل وعلا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا، کال سے پہلے بھی امیر علیہ سنت کی طرف ایک توجہ گئی تھی. دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں سکھایا اس طرح سے جاتا ہے کہ اگر آپ کہیں ہیں تو پھر آگے بڑھیں، اور ہمیں آگے بڑھایا جاتا ہے. ہم خود کہاں بڑھتے ہیں، وہی بات ہے کہ تھپکنے والے موجود ہیں. سلمان بھائی نے خود بھی گویا شفقت کی ہے اور اپنی مسند دی ہے، اپنی جگہ دی ہے. اللہ تبارک و تعالی اچھی نیابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجلس نے جو اعتماد کیا ہے رب العالمین جل وعلا اس اعتماد کو بحال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم سے کام لیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بس ہمیں اطاعت شعار بنائے، مخلص بنائے اور کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید کال شامل کیجیے. محمد بشیر اتاری پکا گنجیرا بام میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ کھلے عام صلی علی کہتے کہتے پیارا سلسلہ ہے. تمام اسلام بھائیوں کو جمعہ مبارک ہو. نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ. جی مزید.
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ نعت خوان سے یہ میری عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ کرم خدا رسوئے تش ناکام ہو جائے، تمہاری دید کا پیاسا ہوں جام ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ یقیناً عشق رسالت سے لبریز کلام کی فرمائش کی گئی ہے۔ مزید کال شامل کرتے ہیں۔ محمد ریاض چشتی، ہند پالی تانا، گجرات سے۔ ماشاء اللہ عز و جل آج سلسلے میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سن رہے ہیں۔ ان کے جب واقعات سنتے ہیں تو ماشاء اللہ مدینہ کے شریف کا وہ ادب سنتے ہیں تو ہمارا دل بھی تڑپ جاتا ہے۔ ماشاء اللہ اللہ عز و جل ان کے صدقے ہمیں بھی ادب مدینہ، تعظیم مدینہ نصیب فرمائے۔ خلیل بھائی سے اگر ہو سکے تو یہ کلام بھی سنا دے۔ یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلیل بھائی ماشاء اللہ آپ کے کلام کی فرمائشیں نوٹ فرماتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ شامل بھی کریں گے۔ مزید کال دیجیے۔ میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں۔ میری خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا پالک اور شلجم کو ابال کر اس کا پانی پینا صحیح ہے؟ کیا اس سے وٹامن مل جاتے ہیں؟ اور اگر صحیح ہے تو اس کو کتنی دیر ابالا جائے؟ جواب عنایت فرمائے، جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ حکیمی نسخے بھی یقیناً شامل کریں گے انشاءاللہ۔ خلیل بھائی ضرور اس حوالے سے بھی مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ مزید کال شامل کرتے ہیں آپ کی۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ میری ماں کو معدے کی تکلیف ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ معدے میں سویلنگ ہے، تو اس کا علاج بتا دیں۔ یہ خلیل بھائی کال سمجھ سکیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ خلیل بھائی سمجھ گئے، جواب انشاءاللہ شامل کیا جائے گا۔ آگے چلیے۔ میرا نام فیصل ہے، میں کشمیر سے بات کروں جی۔ خلیل بھائی سے میری گزارش ہے کہ وہ نعت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی سنا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے۔ کچھ نہ کچھ کلام کی فرمائشیں ضرور شامل کی جائیں گی۔ بہت سارے عاشقان رسول نے میسیجز بھی کیے ہوئے ہیں، سلسلے کی اپریسیشنز کے بھی میسیجز موصول ہو رہے ہیں۔ بنت الطاف ہیں لاہور سے، اور یہ فرما رہی ہیں کہ کلام سنا دیں اگر قسمت سے میں ان کی گلی کی خاک ہو جاتا۔ حمزہ والے سے ایک میسیج ہے، جمعہ مبارک، جمعہ میں درود پاک کی کثرت کیجئے ضرور انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ موسم کے کچھ اثرات ہیں جو لوگوں کی طبیعتوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ خلیل بھائی کہا گیا ہے کہ آنکھوں میں انفیکشن ہے، اس کے لیے دعا بھی فرما دیں، اور اس کے لیے کوئی اگر علاج ہو تو وہ بھی تجویز فرمائیں۔ کلام کی بہت زیادہ فرمائشیں ہیں۔ میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے، یہ کلام بھی شامل کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور نعت سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اس کو شامل کرنے کی فرمائش ہے انشاءاللہ۔ ضرور مزید میسیجز جو روحانی علاج وغیرہ یا طبی علاج کے حوالے سے ہیں ان کو بھی شامل کریں گے۔ ابھی آپ کے کلاموں کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ماہ کی فضا مدینے کی، ماہ کی فضا مدینے کی، آرزو ہے خدا مدینے کی، آرزو ہے خدا مدینے کی، آرزو ہے خدا مدینے کی، وہ مدینہ جو
کیا بات ہے، آرزو ہے خدا مدینے کی، آرزو ہے خدا مدینے کی، مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی، مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی، چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر، دھوپ بھی واہ مدینے کی، ہائے افسوس میں بنا انسان، میں کیوں نہ مٹی بنا مدینے کی، جا کے عطار پھر مدینے میں رحمتیں لوٹنا مدینے کی، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، ہمیں کونین کا سارا، ہمیں کونین کا سارا کھیڑا پاک ہو جاتا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، ہمیں کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا، اگر دو بوند پانی چشمہ رحمت سے مل جاتا، اگر دو بوند پانی چشمہ رحمت سے مل جاتا، میری ناپاکیوں کے میں دھلتے پاک ہو جاتا، میری ناپاکیوں کے میں دھلتے پاک ہو جاتا۔ یا نبی بس مدینے کا ہم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا ہم چاہیے، کچھ نہیں اور رب کی قسم چاہیے، کچھ نہیں اور رب کی قسم چاہیے، کچھ نہیں اور رب کی قسم چاہیے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، چاک قلب و جگر چشم نم چاہیے،
بس مدینے کی یادوں میں کھویا رہوں، فکر ایسی شہ محترم چاہیے، یاد میں تیری روتا تڑپتا رہوں، یاد میں تیری روتا تڑپتا رہوں، ایسا غم تاجدار حرم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، کچھ نہیں اور رب کی قسم چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلیل بھائی ایک منقبت بھی شامل کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرن حاضر کا ہے بے شک قافلہ سالار تو، قرن حاضر کا ہے بے شک قافلہ سالار تو، اہل سنت کے لیے ہے، اہل سنت کے لیے ہے صاحب شہکار تو، قرن حاضر کا ہے بے شک قافلہ سالار تو، تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، نوری امام نوری داڑی فیض انادہ جگتے جاری، نور جان دینے جیڑے پاسے پہ جاندہ شور، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، مرشد ایسا عطر لگا دو باطن ظاہر سب مہکا دو، مرشد ایسا عطر لگا دو باطن ظاہر سب مہکا دو، آل دا صدقہ نیک بنا دو، آل دا صدقہ نیک بنا دو، ستھری ہوئے میری ٹور، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، ساری دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی، ساری دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، اہل سنت کے لیے ہے صاحب شہکار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، بدر نے اس عہد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا، بدر نے اس عہد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا، بدر نے اس عہد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا، تو دھنی ہے قول کا اور صاحب کردار تو، تو دھنی ہے قول کا اور صاحب کردار تو، اہل سنت کے لیے ہے صاحب شہکار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اے میرے عطار تو، اے میرے عطار تو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی محبت بھی ہمیں عطا فرمائے کہ یہ ہمیں
اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی یہاں طرف پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں عاشق مدینہ کا، واہ اور یقیناً یعنی ایک بات ہوتی ہے نا جو لوگوں کو نظر آتی ہے نا، جو ایک سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کو نظر آنے والی باتیں، اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مدینے کی تعظیم، مدینے کی محبت میں جو کچھ کیا، اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا، تو جنہوں نے امام مالک کی سیرت کو فالو کیا ان کو دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا۔ امیر علیہ سنت شیخ طریقت بلا مبالغہ اس دور میں امام مالک عاشق مدینہ سے مشہور تھے، اور اس دور میں پوری دنیا میں بلا مبالغہ عاشق مدینہ کے نام سے مشہور ہے، اور نہ صرف امیر علیہ سنت بلکہ آپ کے فالوور، آپ کے مریدین پوری دنیا سے اس وقت آپ رمضان شریف میں دیکھ لیں یا رمضان کے علاوہ اس ربیع الاول کے مہینے میں دیکھ لیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کا دل جو ہے نا مدینہ پاک کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ مرتضیٰ بھائی میں ایک بات کہوں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدینہ سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی والوں کو تو ٹریڈ مارک مدینہ ہے، ان کو کسی نے مخاطب بھی کرنا ہوتا ہے نا تو وہ مدینہ کہہ کر ہی مخاطب کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب مدنی ماحول میں تھوڑا بہت آنا جانا ہوتا ہے، مستقل رچے بسے نہیں بھی ہوتے تو بھی بس ایک آدھ اجتماع میں شرکت ہو گئی، ایک آدھ مدنی قافلے میں سفر ہو گیا، ایک آدھ مرتبہ اجتماعی اعتکاف میں کوئی تربیتی اعتکاف میں کسی سیشن کو اٹینڈ کر لیا، تھوڑی سی صحبت ملی، تذکرہ مدینہ ملا، اور پھر اس نے دعوت اسلامی کو یاد یوں رکھنا ہے کہ یہ نظر آئے مدینہ کہہ کر مخاطب کرو تو فوراً توجہ ان کی ہماری طرف ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ عز و جل یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹریڈ مارک ہمارا سائن مدینہ ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے تو ہمیں اس کا احترام ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس جو ہے وسائل نہیں ہوتے، یعنی اسباب نہیں ہوتے، ظاہری اسباب نہیں ہوتے، لیکن ان کی مدینے سے محبت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اسباب بنا دیتا ہے، اور ایسے بھی ہیں جو محنت مزدوریاں کرتے ہیں، بیسیاں ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھئی کتنی محنت، کتنی مشقت کے بعد بیسیاں ڈالنے کے بعد وہ ان کا پورا سال ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ مدینے جانا ہے۔ اصل میں ایک ایم ہوتا ہے لوگوں کا، لوگ اپنا ایک ایم بنا لیتے ہیں، زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے، اس کو اچیو کرنے سے پہلے نہیں مروں گا، چاہے وہ ایک بات اپنی جگہ ہے کہ موت کا پتہ نہیں ہے کبھی بھی آ جائے گی، لیکن وہ کہتے ہیں میرا ہدف یہ ہے کہ میں نے یہ پورا کرنا ہے اور اس کو حاصل کر کے رہوں گا۔ کوئی اچھے گھر کی خواہش رکھتا ہے، کوئی اچھی گاڑی کی خواہش رکھتا ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو وہ 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں، یوں اپنی ایک تعداد یا اپنا ایک ٹارگٹ سمجھ لیجئے سلیکٹ کر کے اس کو اچیو کرنے کے لیے دوڑتا رہتا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کیا ٹارگٹ عطا فرمایا ہے، کیا نشان منزل عطا فرمایا، بلکہ کیا منزل کی راہ بتائی ہے کہ مدینے پہنچنا ہے، اور ہم بھی مدینے جائیں گے انشاءاللہ، آج نہیں تو کل صحیح، انشاءاللہ آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ صلی اللہ تبارک و تعالی ہماری نسبتیں ہمیشہ سلامت رکھے، محبتیں سلامت رکھے، یہ ہیں ان کی تربیت ہے۔ تو آج جو کچھ ہمیں اچھائی ہے، جو کچھ مدنی چینل آپ کے سامنے عشق مدینہ کی باتیں، عاشقان مدینہ کی باتیں پیش کر رہا ہے، دراصل یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لگایا ہوا ایک پودا ہے، اور اس کی آئی ہوئی آپ کے گھروں میں مہک ہے کہ آپ کے گھر بھی اگر مدنی چینل چل رہا ہے تو تذکرہ مدینہ چل رہا ہے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں گلدستے کو شامل کرتے ہیں، آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ علماء کے خلاف کلام کرنا، باتیں کرنا اور ان سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ان سے دوری پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس کا الٹیمیٹ جو نتیجہ ہے وہ کیا ہوگا، الٹیمیٹ نتیجہ اس کا، یعنی اس کا آخری نتیجہ کیا بنے گا، اس کے لیے آپ کفار مکہ کے طرز عمل پہ غور کریں۔ کفار مکہ نے آپس کے اندر میٹنگ کی کہ بھئی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، بیٹھتا ہے، وہ تو بڑا متاثر ہو جاتا ہے، اب ہم کریں کیا کہ جس کے ذریعے ہم ان کے پاس آنے سے روکیں۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یار یوں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ان کو بولتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، تو لوگ جادوگر سے بھاگتے ہیں، بلا وجہ جادوگر کے پاس نہیں جاتے ہیں، تو بولیں گے یار جادوگر ہے تو یوں اس کے پاس ہی نہیں آئیں گے، ان کے پاس نہیں آئیں گے۔ ایک نے کہا کہ ہاں یار ہم ان کو بولتے ہیں کہ یہ کاہن ہیں، تو کاہنوں کے پاس بھی لوگ ضرورت سے تو چلے جاتے ہیں اور ویسے اس کی کوئی اتنی عزت نہیں ہوتی، لوگ اس سے دور ہی رہتے ہیں۔
تیسرے کام بولیں گے یار یہ جو باتیں نا، یہ شاعرانہ باتیں ہیں، لمبی لمبی چھوڑنا، یہ وہ باتیں ہیں. تو شاعر، کاہن اور جادوگر اور مجنون، اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہنا شروع کر دیے. اور یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ مکے کے باہر کے راستوں پر ہی بیٹھ جاتے تھے اور وہاں سے جو بندہ آتا ہے نا اس سے بات چیت کی، ہیلو ہائے کی، اور چلتے رہے اس کے ساتھ. اچھا یہاں نا ایک بندہ ہے، اس کے پاس نہیں جانا آپ نے، جادوگر ہے. اچھا اب وہ بتاؤ، اچھا جادوگر ہے. اب وہ وہی سے جو نا وہ اس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری پیدا ہو جاتی. اس طرز عمل کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی اصطلاح میں سے کہتے ہیں صد عن سبیل اللہ. صاد دال، صد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا. حالانکہ ڈائریکٹ وہ یہ کم کہتے تھے کہ اسلام نہ قبول کرنا، وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آنے سے روکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور اسے اللہ تعالیٰ نے اس قدر بڑا جرم قرار دیا، اس قدر بڑا جرم قرار دیا کہ قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک لڑائی ہو گئی حرمت والے مہینوں میں، یعنی رجب کے اندر وہ لڑائی ہوگی. حرمت والے مہینوں کے اندر لڑنا حرام تھا ان دنوں میں. کفار نے بڑا شور مچایا، اوہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کر دی، حرام کام کر لیا. تو اب صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہوا. آ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا حکم ہے اس کا، ان مہینوں میں لڑنے کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان مہینوں میں لڑنے کا کیا حکم ہے. قل قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا کبیرہ گناہ، بہت بڑی بات. اور فرمایا کہ والفتنۃ اکبر من القتل، اور ایک جگہ فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، کہ یہ جو فتنہ انگیزی ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. لڑائی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو راہ خدا سے روکنے کا فتنہ ہے یہ زیادہ بڑی چیز ہے. اسی طرح ایک جگہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن، کہ اے نبی آپ ان کتابیوں سے پوچھے، اہل کتاب سے، کہ اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو کیوں روکتے ہو. یہ کہ وہ اہل کتاب بھی یہی کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانا، غلط باتیں کرنا، اور ان کی صفات جو تورات انجیل میں بیان کی ہوئی تھی انہیں بدل کر بیان کرنا. تو یہ روکنے کا طریقہ تھا. تو اب جو باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں تھی وہ ان کو بنا کر پیش کرتے تھے، اور جو نبی کے اوصاف ہونے چاہیے تھے وہ ان سے ہٹ کر کچھ دوسرے مل ملا کے بیان کر دیتے تھے. تو قرآن پاک اسے فرماتا ہے صد عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے. تو اللہ کے راستے سے روکنا جو ہے یہ جتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کفار کے طریقے یہی تھے کہ حق بات سننے تک ہی نہ آئیں، حق کہنے والے تک ہی نہ آئیں. یہ جیسے ایک اور جگہ قرآن پاک کے اندر ہی ہے کہ کفار کیا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی جب تلاوت ہوتی نا تو وہ کہتے کہ اس قرآن کو نہ سننا، شور مچاؤ، اونچی اونچی بولو تاکہ تم غالب آ جاؤ. تو اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ دو چیزیں وہ کرتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ نہ سکے، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آئے تو اس کو سننے نہ دیا جائے. تو اب ہمارے ہاں جب علماء کے حوالے سے باتیں اچھالی جاتی ہیں، انہیں بدنام کیا جاتا ہے، ان سے متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ان باتوں سے لوگ علماء کے قریب آئیں گے یا دور ہوں گے؟ اگر علماء سے متنفر کریں گے، ان کے بارے میں غلط باتیں کریں گے، ان سے دور کرنے کی کوشش کریں گے تو ان سے دور ہوں گے. جب ان سے دور ہوں گے تو دین کہاں سے سیکھیں گے؟ قرآن کہاں سے سیکھیں گے؟ قرآن کی تعلیمات کہاں سے سیکھیں گے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، فیملی میٹر، کھانا پینا، سنتیں، آداب، یہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھیں گے؟ تو جب علماء سے دور کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تعلیمات سے دور کر دیا. تو یہ تعلیمات ہی تو سبیل اللہ ہے، یہ اسلام ہی تو سبیل اللہ ہے. تو یہ صد عن سبیل اللہ جو ہے وہ یہاں پر بڑا واضح طور پر پایا جاتا ہے کہ اس انداز سے لوگ علماء سے دور کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علماء سے دور ہو کے آج تک آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا کہ جو پھر دین پہ پورا عمل کرنے والا ہو. وہ کسی اور ہی راستے کی طرف نکلتا ہے. تو اس کے اندر جو جرم کی نوعیت ہے وہ صد عن سبیل اللہ کی پائی جاتی ہے. سبحان اللہ کریم ہم سب کو علماء کا ادب نصیب فرمائے، علماء کا احترام نصیب فرمائے. یقیناً فتنوں کا زمانہ ہے اور فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر علماء سے دور کیا جائے گا تو دراصل
دین سے ہی دور کیا جا رہا ہے۔ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہم بڑے پیارے مدنی پھول سماعت کر رہے تھے۔ اللہ کریم ہمیں علماء کی محبت عطا فرمائے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ تبارک کتاب کا وارث بنایا ہے وہ علماء ہی ہیں۔ جی حسین بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی خالد بھائی بالکل، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے علماء نے جو اوصاف بیان فرمائے ان میں بھی ایک وصف آتا ہے کہ آپ علماء اور اہل علم کی علماء کا ایک دوسرے کے جو اوصاف بیان کرنا ہے، جیسے ابھی آپ امام مالک کا تذکرہ کریں گے کہ دیگر علماء نے ان کے اوصاف بیان فرمائے، اس سے ایک یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ علماء الحمدللہ آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ بالکل اور وفوق کل ذی علم علیم والا جو معنی ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کا یہ انداز ہوتا ہے کہ اپنے سے زیادہ علم والے کی عزت بھی کرتے ہیں، اس کی تکریم بھی کرتے ہیں، محبت اور جہاں القابات کا تذکرہ ہو۔ جب ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے پڑھتے ہیں، امام اہل سنت نے مدنی چینل کے ناظرین جہاں علماء کا تذکرہ فرمایا ہے، امام اہل سنت نے کئی القابات ذکر فرمائے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ علماء کی محبت دل میں بیٹھے۔ ہمارا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ علماء سے دور کرنے والا نہ ہو بلکہ علماء کی محبت دل میں بٹھانے والا ہو۔ امام مالک خود امام ہیں اور کیا کیا اوصاف تھے ان کے، کیا کیا خوبیاں تھیں، ان کی خوبیوں کی وجہ سے ہی اوصاف بیان کیے گئے، کیونکہ بات واضح ہے کہ نام اسی کے زیادہ رکھے جاتے ہیں جس میں اوصاف زیادہ ہوتے ہیں۔ تو امام مالک کو علماء نے جو اوصاف دیے انشاءاللہ وہ سنتے ہیں۔ اچھا، یہ اوصاف بھی ایسا نہیں ہے کسی عام شخص نے دیے، یہ اوصاف بھی ان علماء نے دیے جو اپنے دور کے بڑے بڑے امام مانے جاتے تھے، بڑے بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کانا من عباد اللہ الصالحین، کہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ بعیداً علی الملوک والامراء، آپ بادشاہوں سے کنارہ کشی اختیار کیا کرتے تھے، امراء سے دور ہی رہا کرتے تھے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے محباً للعلماء و اہل العلم، کہ آپ علماء اور اہل علم لوگوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے یہ علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے یہ جانتے بھی تو علماء ہی ہیں۔ بالکل بالکل، حلال و حرام سے بچنا، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، حلال کو اپنانا حرام سے بچنا۔ اسی طرح نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے، کس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے، یہ علماء کو کامل طریقے سے معلوم ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اوصاف میں آتا ہے محباً لشیوخہ، آپ اپنے علماء سے، آپ اپنے شیوخ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ یات المسجد و یشہد الصلاۃ، آپ مسجد میں باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، آپ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اتنے بڑے امام تھے، ایسا نہیں ہے کہ آپ مسجد میں نہیں آیا کرتے تھے بلکہ مسجد ہی میں آپ جماعت سے نماز امام تو مسجد میں ہوگا نا۔ اصل میں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دور حاضر میں کہیں کوئی یوں نہ سمجھ لے، تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر عبادت کیا کرتے تھے، اس قدر کہ آپ مسجد ہی میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اوصاف میں آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ امام الہجرت کہلاتے ہیں، امام دار الحجرہ، جو ہجرت کرنے والے لوگ ہیں ان کے امام کہلاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے علماء نے لکھا کہ لا یفتہ والمالک فی المدینہ، کہ مدینے میں امام مالک موجود ہوں اب کوئی اور فتویٰ نہ دے، کہ فتویٰ امام مالک ہی سے لیا جائے، ایسا مقام و مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے علماء فرماتے ہیں مرجعاً موقوفاً فی المدینتی، کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مدینے میں لوگوں کے مرجع تھے، لوگ آپ کی بارگاہ میں اپنے مسائل لے کر آیا کرتے تھے۔ جیسے مفتی قاسم صاحب نے ابھی ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ علماء سے ہم نفرت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے سارے کام
علماء ہی سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، وہ نکاح ہو، کھانا ہو، طلاق ہو، خلا ہو، سنتیں اور آداب ہو، جناب بچے کے کان میں اذان دینا ہو، نماز کا طریقہ ہو، نماز کے واجبات ہو، نماز کے مسائل ہوں، جتنے بھی نجی زندگی کے مسائل ہیں، جتنے بھی معاشی زندگی کے مسائل ہیں، حلال و حرام سے بچنا ہے، ہمیں کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے۔ ہمیں جو ہے وہ حلال طریقے سے تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے۔ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر حاضر ہونا ہے جی، طریقہ کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے۔ ہمیں حج کے لیے جانا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، ارکان کیا ہے، انداز کیا ہے، اس کی جو ہے وہ پوری ڈیفینیشن کیا ہے، کون بتائیں گے؟ علماء بتائیں گے۔ اب یہ جب ساری چیزیں ہم علماء سے پوچھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، پھر بھی جو ہے وہ ہم علماء سے اگر نفرت کریں تو پھر یہ شیطان کی سازش، اور یہ جو ہے وہ ہمارے نفس امارہ کا ایک ہمارے لیے گویا کہ ایک برا طریقہ اور انداز ہے۔ علماء سے ہر دور میں، علماء سے اچھے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے محبت کرتے آئے ہیں، ہمیں بھی علماء سے محبت کرنی ہے۔ اور علماء میں ایک بڑا نام امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آتا ہے۔ امام مالک کی سیرت، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خوف خدا رکھنے والے، عشق رسول رکھنے والے، بڑوں کا ادب کرنے والے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سے پکی سچی محبت رکھنے والے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ یہ دیکھیے نا، ایسی محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کی کہ آپ کو علماء آپ خود فرماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ کیا۔ ایسا عشق امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا۔ اور جب کوئی بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور وہ اپنے دعوے میں سچا ہو، اور وہ اپنے اس وصف میں کامل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی حجابات کو ہٹا دیتا ہے، اللہ تعالی پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی جالیوں کے سامنے موجود تھے، اور یہ تڑپ تھی کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو، لیکن ایک رات گزر گئی، آپ کو دیدار نہیں ہوا۔ پھر آپ نے جو کلام لکھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کرم فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا، اور یہ دیدار جاگتی آنکھوں سے ہوا۔ ایسا وصف، تو یہ علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں تو سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان پر کرم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دیں۔ وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے جلوے دکھا دیتے ہیں، کسی کو تڑپانا پسند فرماتے ہیں، اور کسی کو تسکین دینا پسند۔ کلام وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے یہ کلام اس وقت تحریر فرمایا۔ جی ہاں، تحریر فرمایا تھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ ایک عشق کا انداز ہے نا کہ عشق اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ خم بھی کر دینے کا نام ہے۔ بندہ اپنے محبوب کو بلند برتر خیال کرتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اپنی ہستی کو، بلکہ کیا کسی نے کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کچھ مرتبہ بھی اپنی ہستی کو مٹا کر ہی نصیب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو بس جس پہ کرم فرما دیں وہی مرتبے والا ہے۔ جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اللہ کریم ہم سب کو مدینے کی محبت عطا فرمائے، مدینے والے کی محبت عطا فرمائے۔ عبدالخلیل بھائی کی طرف چلتے ہیں اور حضرت سے پوچھتے ہیں کہ امت کی کیا خیر خواہی فرما رہے ہیں، دکھیاری امت کو کیا دکھ درد اور غموں کے علاج بتا رہے ہیں۔ جی عبدالخلیل بھائی، سوالات آپ نے نوٹ ڈاؤن کیے تھے، اگر بالترتیب جواب کی طرف آ جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غالباً پوچھا گیا تھا کہ پالک اور کسی سبزی کا نام لیا تھا غالباً پوچھا گیا تھا کہ اس کو اگر پانی میں جیسے ابال کر اس کا پانی پیا جائے تو کیا اس سے وٹامنز وغیرہ حاصل ہوں گے، تو اس طرح پی سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور بلکہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک عدد یا 2 عدد گاجر آپ لے لیں، اسی طرح سے اس کے اندر ایک شلجم آپ
ڈال لیں جو لال رنگ کا ہوتا ہے، اور سیب جو ہے نا 1 عدد اس کے اندر شامل کر لیں، اور پھر اس کو اچھی طرح سے جیسے ابال لیں. اس کا جو پانی ہے وہ اگر مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو پلایا جائے جو کمزور ہوتے ہیں. سیم فرمایا کہ سیب یعنی پھل اور سبزیاں ملا کے پکانی ہے. جی جی، اگر اس کو آپ کچھ دیر جیسے پکا لیں اور پھر اس کا پانی جو ہے اس میں آپ چاہیں تو شہد ملا لیں یا تھوڑی چینی ملا لیں، اگر بچوں کو دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل وہ کہتے ہیں نا کہ چہرہ بالکل لال ہو جائے گا. انشاءاللہ صحت بنے گی، خون بھی بنے گا اس سے. گاجر بھی فائدہ چہرہ لال ہونا عام طور پہ استعارہ اسی سے لیا جاتا ہے کہ خون بڑھ جائے گا. جی، چہرہ بھی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل، خون کی کمی وغیرہ بھی دور ہوگی. اچھا، ایک اور طریقے سے بھی چہرہ لال ہوتا ہے لیکن اس کا معنی اپنا ہے، اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیے. اور معدے میں ورم کا بتایا گیا تھا، ویسے تو اس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے، آپ کسی اچھے طبیب کے پاس اس کا باقاعدہ علاج کروائیں، مگر یہ ہے کہ اس جو میں عرض کر رہا ہوں اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوگا. ایک تو یہ کہ آپ پرہیز کریں جو ایسی چیزیں ہیں کہ مثال ہے کہ جو مرغن غذائیں ہوتی ہیں، پکوڑے، سموسے، پزے، پراٹھے وغیرہ، حلوہ پوری وغیرہ، اس سے آپ پرہیز کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ چو ارقہ کے نام سے ایک عرق آتا ہے، چو ارقہ، اسے عرق چہار بھی کہا جاتا ہے، تو اس کو صبح و شام آدھا کپ آپ پیتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی جو ہے معدے کا ورم دور ہوتا ہے. عرق مکو بھی آپ لے سکتے ہیں، اس سے بھی جو ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح سے پینا ہوتا ہے. نزلے کے حوالے سے پوچھا گیا آپ نے خالد بھائی. ایک میسج آیا ہوا تھا کہ رمضان شریف کے بعد سے ان کو نزلہ ہے اور اب تک وہ تواتر کے ساتھ جاری ہے، تسلسل ہے. جی جی، نزلے کے حوالے سے ایک تو آپ جو شاندہ نوٹ فرما لیں کہ اس کو آپ نے تقریباً 1 گلاس پانی کے اندر اس کو کچھ دیر آپ نے پکانا ہے. جب 1 کپ پانی رہ جائے یعنی آدھا پانی تقریباً اس میں جل جائے تو پھر آپ اس کو 1 کپ جو پانی رہ جائے اس کو چھان کر جو ہے اس کے اندر شہد ملا کے بھی پی سکتے ہیں، اسی طرح بھی پی سکتے ہیں. وہ کیا چیز ہے آپ نے اس میں شامل کرنی ہے؟ سپستہ یہ پنسار کی دکان سے آپ کو ملیں گے، خشک ہوتے ہیں یہ اور چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں بلیک کلر کے. سپستہ یہ 11 عدد آپ نے لینے ہیں. اور کالی مرچیں جو ہوتی ہیں یہ تقریباً 10 عدد. اور گاؤ زبان یہ ایک جڑی بوٹی ہے، یہ آپ نے لینی ہے 5 گرام. منقع یہ بڑی کشمش ہوتی ہے، یہ آپ نے لینے ہیں 5 عدد. اور ملیٹھی جو ہے یہ تقریباً 5-6 گرام آپ نے ملیٹھی لینی ہے. یہ تمام چیزوں کو جو ہے 1 گلاس پانی کے اندر آپ نے ابالنا ہے. جو طریقہ عرض کیا اس کے مطابق اس کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل چند مرتبہ استعمال سے جو ہے آپ کا نزلہ وغیرہ جو ہے انشاءاللہ عز و جل رک جائے گا. پھر یہ دوائیں جو ہے آپ نے پھینکنی نہیں ہے، دوبارہ اس کے اندر 1 گلاس پانی ڈال کے آپ اس کو بھیگنے کے لیے رکھ دیں اور شام میں پھر دوبارہ اس کو پکائیں اور پھر اس کو پی لیں. پھر یہ دوائیں جو ہے اب قابل استعمال نہ رہی، اب اس کو آپ پھینک دیں. یعنی 2 مرتبہ ایک خوراک کو یا 1 مرتبہ کی دوا کو جی 2 مرتبہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. آج کل سردیوں کا موسم ہے اور بعض گھروں میں جو ہے بچوں کو بھی نمونیا ہو جاتا ہے اور پھیپھڑے وغیرہ کے امراض جیسے کھانسی، نزلہ، تو اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا علاج جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، بہت ہی آسان ہے. سبحان اللہ. وہ یہ کہ دیسی انڈے کی زردی آپ نے لینی ہے 1 عدد. دیسی انڈے کی زردی اگر یہ نہ ملے تو پھر آپ فارمی بھی لے سکتے ہیں، مگر دیسی انڈے کی زردی 1 عدد. اور شہد آپ نے لینا ہے تقریباً 10 تولے، آدھا پاؤ کے آس پاس، 125 گرام آپ کہہ لیں. اور نمبر 3 زعفران جو ہے 2 رتی یعنی 1 گرام کا 1/4 حصہ. یہ 1 گرام کا جو 1/4 حصہ ہوتا ہے یہ آپ نے تقریباً اتنی زعفران لینی ہے. اور 1 عدد جو ہے انڈے کی زردی لینی ہے اور شہد جو ہے تقریباً آدھا پاؤ. تو اس کو زعفران کو پیس کر شہد میں آپ ملا لیں اور زردی بھی اسی طرح اس میں ملا کر اچھی طرح اس کو مکس کر لیں. تو یہ ایک دوا بن جائے گی. شہد کے اندر آپ نے تقریباً تھوڑی سی آپ نے زعفران ڈالنی، 1 گرام کا جو 1/4 حصہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ 1 زردی آپ نے ڈالنی ہے. تو پھر یہ آپ اس کو مکس کر لیں تو یہ دوا بن جائے گی. ٹھیک. اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ دن میں 2 یا 3 بار جو ہے آپ بچوں کو دیجئے. اور 2 سال سے جو کم عمر کے ہوتے ہیں ان کو جو ہے 1/4 چمچ دیجئے. جو بڑے ہوتے ہیں 2 سال سے ان کو آدھا چمچ جو ہے دن میں 3 مرتبہ آپ دیجئے. تو انشاءاللہ عز و جل نمونیا اور اس سے ہونے والی دیگر جو تکالیف ہوتی ہیں تو انشاءاللہ وہ اس سے دور ہو جائیں گے.
اسی طرح سے آپ نے چہرے کے حوالے سے پوچھا، خارش وغیرہ کے حوالے سے، اس کے لیے ایک علاج عادل بھائی سے ہمارے انہوں نے میسج کیا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ چہرے پر دانے اکثر نکل جاتے ہیں، شاید آئلی اسکن ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے؟ چہرے پر دانے نکل جاتے ہیں، مطلب وہ آئلی اسکن ہو، بار بار زیادہ پسینہ بھی آنے کی وجہ سے زیادہ وہ تیل سا نمودار ہو جاتا ہے چہرے پر، اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے؟ یہ تو اپنی اپنی الگ الگ جیسے جلد ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ جیسی جلد ہے اس کے حساب سے آدمی، بعض اوقات ہوتا ہے اولی جلد ہوتی ہے تو اس کے لیے مختلف بازاری دوائیں جو ہے کریمیں وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں، تو بعض اوقات وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی۔ تو بس اوقات مختلف فارمولے اپلائی کرتے ہیں چہرے پر، مختلف کریمیں لگاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی انفیکشن کے طور پر بھی دانے آ جاتے ہیں۔ جی جی، اس میں یہ ہے کہ جنہیں چہرے پر دانے وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، ان کو سب سے پہلے تو جو ہے بڑے گوشت سے پرہیز کرنا چاہیے، کہ بڑا گوشت جو ہے یہ چہرے پر دانے وغیرہ اس سے بھی ہوتے ہیں، تو اس سے ایسے مریضوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ 3 چیزوں پر مشتمل یہ گھریلو علاج ہے، اشبا مغربی، اشبا مغربی، یہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، یہ آپ نے لینی ہے 6 گرام، ٹھیک، اور منڈی بوٹی یہ بھی آپ نے 6 گرام تقریباً آپ نے لینی ہے، اور اناب جو ہے یہ 10 دانے، اناب ایک چھوٹے چھوٹے بیر کی طرح ہوتے ہیں، یہ 10 دانے آپ نے لینے ہیں۔ تو ان کو کرنا کیا ہے کہ رات کو آپ 1 گلاس پانی کے اندر ان کو بھگو دیں، اور صبح جو ہے اس کو چھان کر اچھی طرح اس کو پی لیں، تو چند دن استعمال کے بعد جو ہے انشاءاللہ عزوجل کسی بھی طرح کے جو جلدی امراض ہوتے ہیں وہ بھی دور ہوں گے، اور آج کل سردیوں میں نا خشک خارش بعض اوقات ہوتی ہے۔ بس یہی سوال کرنے والا تھا آپ سے۔ جی جی، تو اس میں بھی انشاءاللہ عزوجل یہ خارش، اور اس کو پھر کھجاتے ہیں تو داد وغیرہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جی، وہ خارج یعنی جو جلد ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا، دونوں انداز سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا تو یہ کہ رات کو آپ اس کو بھگو دیں اور پھر صبح جو ہے اس کو چھان کے پی لیں، یا پھر یہ کہ ایک گلاس پانی میں ڈال کر اس کو اچھی طرح پکا لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب آدھا گلاس رہ جائے تو اس کو چھان کر جو ہے پی لیا جائے۔ تو چند دن کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل خارش کے حوالے سے یا دیگر جو جلدی امراض ہیں انشاءاللہ عزوجل اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمارے سارے بیماروں کو آشوب چشم کے وہ آنکھوں کے حوالے سے آپ نے کچھ پوچھا تھا، آنکھوں کی خارش۔ آنکھوں کی خارش، جی جی، آنکھوں کی خارش کے لیے یہ ہے کہ کسی اچھی کمپنی کا بنا ہوا ارکے منڈی آپ لے لیں۔ منڈی ایک جڑی بوٹی ہے، یہ آپ اگر کہیں سے لے لیں، اور عمر کے لحاظ سے جو بڑے ہیں وہ آدھا کپ، جو چھوٹے ہیں وہ 1/4 کپ اس کو استعمال کریں صبح و شام، تو انشاءاللہ عزوجل اس سے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ سورہ تکویر پارہ نمبر 30 میں ہے یہ مبارک صورت، تو سورہ تکویر اگر پڑھ کر جو ہے آنکھوں پر دم کیا جائے تو آشوب چشم جن کو ہو جاتا ہے، آنکھوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں، اور جالا وغیرہ جو آنکھوں میں آ جاتا ہے، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے دور ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ نے ارکے منڈی بتایا، جی عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہوا، ارکے منڈی آپ نے پینے کا بتایا، عام طور پہ کچھ بھی ہوتا ہے تو ارکے گلاب لے کر ذرا سی اگر سوزش ہے ارکے گلاب ڈال لیے تو اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے کیا؟ ارکے گلاب آنکھوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے، ارکے گلاب اگر لیا جائے، مگر یہ ہے کہ خالص ملے تو، ورنہ یہ ہے کہ پھر الٹا نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو وہ بھی آنکھوں کے لیے، گرد و غبار جیسے آنکھوں میں آ جاتا ہے، دھول مٹی وغیرہ، تو آنکھوں کی صفائی کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اب یہ جو خارش ہے تو خارش کا یہ بہت اچھا اور آسان، سستا اور بہترین علاج ہے کہ ہزاروں روپے بعض لوگ دوائیوں پر خرچ کر لیتے ہیں، تو بعض اوقات فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا خارش میں، تو یہ ارکے منڈی جو ہے یہ بعض اوقات بہت اچھا جو ہے اس مرض میں کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اللہ کریم سارے ہی ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، آنکھوں کے امراض سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی جتنی روحانی بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، رب العالمین سب سے شفا عطا فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ یہ محبت ایسی ہے کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مزید ذوق لیتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے مزید مدنی پھول شامل کرتے ہیں۔ راشد بھائی کی طرف آگے بڑھتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی، ایمان کے لیے جو ایک انتہائی اہم عنصر ہے، بلکہ ایمان کے جسم میں روح ڈالنے والی چیز ہے، وہ ہے سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرنا۔ بدعقیدگی کی بیماری سے دور کرنے والی ایک چیز ہے جی، تعظیم مصطفیٰ۔ اس کا رب تبارک و تعالیٰ نے مطلق حکم فرمایا، وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو،
اور امام اہل سنت نے نہج السلامہ فی حکم تقبیل الابہامین فی الاقامہ، اقامت میں حضور علیہ السلام کے نامی پر انگوٹھے چومنے کے حوالے سے پوری آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے اس آیت کو ذکر کر کے فرمایا کہ سرکار علیہ السلام کی تعظیم یہ مطلقاً معمور بھی ہی ہے، یعنی کسی قید کی حاجت نہیں ہے، بس ایک قید ملحوظ ہے کہ وہ تعظیم کا طریقہ شریعت کے منافی نہ ہو، شریعت سے نہیں ٹکراتا تو تعظیم کا ہر طریقہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے جائز اور روا ہے۔ اور صحابہ کرام کی سیرت دیکھیں، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں ذکر کیا کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرعون بابہ بالاسفار، صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کا کتنا ادب اور تعظیم کیا کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی کاشانہ اقدس کا جو مبارک دروازہ ہوتا اس کو اپنے ناخنوں کے ذریعے کھٹکھٹاتے، ہاتھ سے کھٹکھٹانے میں نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسئلے کے بارے میں بارگاہ رسالت میں کچھ سوال کرنے کے لیے ارادہ کرتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی عظمت جلال اور آپ کی تعظیم کے پیش نظر تقریباً کئی سال، بعض روایتوں میں 2 سال اور بعض روایتوں میں ہے کہ کئی سال تک میں نے سوال کو مؤخر رکھا، مجھے ہمت نہ ہوئی کہ بارگاہ رسالت میں وہ سوال عرض کر سکوں۔ اللہ تعظیم بارگاہ عطا فرمائے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کیا ہے کہ آپ صرف صرف نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہی سے نہیں بلکہ سرکار علیہ السلام کی ذات سے، آپ کے نام سے منسوب جو بھی چیزیں ہوتی تھیں ان کا ادب فرماتے تھے، اور انہی میں مدینہ بھی ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے دیار اور شہر سے بھی محبت ہوتی ہے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے سے محبت کا یہ انداز ذکر کیا کہ کان مالک رحمہ اللہ تعالی لا یرکب بالمدینۃ دابۃ، کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں اپنی سواری پر سوار نہ ہوتے، حالانکہ آپ کے پاس عالی شان گھوڑے بھی تھے، سواریاں ہونے کے باوجود آپ، ایک تو ہو نا کہ یار سواری نہیں ہوگی، سواریاں ہونے کے باوجود آپ سواری پر سوار نہ ہوتے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ اس پیارے انداز کا جو جواب دیتے اور علت بیان فرماتے کان یقول، حضرت امام مالک فرمایا کرتے کہ استحیی من اللہ ان اتا تربتن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحافر دابہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے جانور کے ٹاپوں سے اس زمین کو روندوں جس میں میرے محبوب علیہ السلام جلوہ فرمائے، جس کو امام اہل سنت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اب یہ امام اہل سنت نے جو امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اور مزاج کو اپنے شعر میں سمویا، اسی کی دلیل علامہ علی قاری نے بیان فرمائی، یعنی امام اہل سنت کی اس قول کو، اس شعر کو تائید حاصل ہوگی شرح الشفا میں، جو شفا شریف کی شرح علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد علامہ علی قاری فرماتے ہیں اذ لو امکنا، امام مالک نے سواری ہونے کے باوجود مدینے میں سواری نہیں کی، اپنے جانور پر سوار نہ ہوئے، یہ عشق کا مقام ہے۔ علامہ علی قاری فرماتے ہیں اذ لو امکن للانسان اللہ یطأھا برجلیہ، اگر بندے میں یہ قدرت اور طاقت ہو کہ وہ اپنے قدموں سے مدینہ شریف میں نہ چلے، وَكَانَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَن يَمْشِيَ فِيهَا بِعَيْنَيْهِ، اور بندہ اس بات پر قدرت رکھتا ہو کہ اپنے آنکھوں کے بل مدینے کی سرزمین پر چلے، لَكَانَ لَائِقًا لِتَعْظِيمِ مَا لَدَيْهِ، تو نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کے شایع نشان ہے کہ بندہ ایسا کرے۔ ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے۔ واہ 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 واہ، امام عاشقاں امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے پیار سے آداب رسالت گویا بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، عاشقوں کا فیضان عطا فرمائے۔ ایک روایت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل صلاۃ و سلام کی طرف آگے بڑھیں گے۔ حضرت سیدنا امام دراوردی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو مسجد نبوی میں حاضر پایا، اور وہ یوں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ نور بار سے ضیاء بار ہو رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی زیارت کر رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روز لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسی دوران میں نے خواب میں دیکھا کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، امام مالک بن انس حاضر خدمت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا، مالک ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پاس آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے انگوٹھی اتاری
اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھوٹی انگلی میں پہنا دی۔ اللہ، خواب دیکھنے والے امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام دراوردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود ہی اس سے جو تعبیر لی وہ یہ تعبیر لی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنائی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام مالک کو اپنے علوم کا وارث بنا دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان اکابرین سے محبت عطا فرمائے۔ دیکھیں ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں کس قدر عظیم ہستیاں گزری ہیں، رب العالمین جل وعلا ہم سب کو ان کا فیضان بھی نصیب فرمائے۔ احمد رضا بھائی بھی کافی کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں، مبلغین کے پاس بھی اور مواد مزید باقی ہے، لیکن وقت ہمارے پاس دامن وقت مہلت نہیں دے رہا کہ مزید گفتگو اور کی جائے۔ انشاءاللہ صلاۃ والسلام کی طرف آگے بڑھتے ہیں، سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ سلسلہ پیش کرنے میں اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں، کوتاہیاں ہو گئی ہوں، رب العالمین جل وعلا اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سے معاف فرمائے، آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو